السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آئیے پھر اویس اقبال کی گفتگو سنیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں، اس کے بعد ہم آپ سے اس معاملے پر زیادہ مزید گفتگو فرماتے ہیں۔ کمٹمنٹ سے زیادہ کچھ چاہیے ہوتا ہے۔ آئی ایم ٹرائنگ مائی لیول بیسٹ کہ میں اس سچویشن کو ریزالو کر سکوں، اور اگر میں اس سچویشن کو اگلے 15 سے 20 دن میں ریزالو کر پایا، اپنی جاب چینج کر پایا، اور کیونکہ ہمارا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے جس ایک جھوٹے مذہب کے اندر آنکھ کھولی ہے، اس مذہب کو ہم لوگوں کے سامنے آشکار کریں، اور جو لوگ ابھی تک اس جھوٹے مذہب کو سچا مان کر اس میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم ان لوگوں کو اس چنگل سے باہر نکالیں۔ ہم دنیا کے ہر ریلیجن کو مین میڈ سمجھتے ہیں، لیکن اسلام کو اسپیشلی اس لیے ٹارگٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم نے مسلمانوں کے گھر آنکھ کھولی ہے، ہم نے اندر سے ان کے کری اور مکروہ نظام کو دیکھا ہے، اور اس مکروہ نظام کو دیکھنے کے بعد جو ہمارا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے وہ ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آج جو میرے مہمان ہیں وہ آپ کے لیے نئے نہیں ہیں، اور جو لوگ بھی ٹک ٹاک پر موجود ہیں وہ جان شاکی بھائی سے بہت اچھی طرح واقف ہیں۔ جان شاکی جو ہیں ان چند لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے جو درست سمجھا اسی درست کا اظہار بھی کیا۔ آج جان شاکی سے گفتگو کے دوران ہم کوشش کریں گے ان عوامل کو سمجھنے کی جس کی وجہ سے جان شاکی نے اسلام چھوڑ دیا۔ جس طرح غازی صلاح الدین کی بیٹی عالیہ صلاح الدین کا ایک پروگرام ایک زمانے میں جیو سے نشر ہوا تھا کہ عالیہ نے پاکستان چھوڑ دیا، اسی طرح جان نے اسلام چھوڑ دیا۔ جان بھائی کیا حال چال ہے؟ طبیعت، صحت، مزاج کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ موسٹ انسپائرنگ پرسن ہیں۔ معزز ناظرین کرام، آپ نے اویس اقبال کی گفتگو کو سنا۔ وہ اسلام کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں، اسلام کے نظام کو جھوٹا نظام قرار دے رہے ہیں۔ یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک مطلب یہ ہے کہ کیونکہ یضل من یشاء و یہدی من یشاء، جسے چاہتے اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی گمراہ کرنا چاہتا ہے، اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جسے ہدایت دے تو اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اسلامی نظام کے اندر آنکھ کھولنے والے اور اسلامی گھر کے اندر آنکھ کھولنے والے یہ اویس اقبال صاحب ہیں۔ یہ اسلامی نظام کو ایک اس وقت جو ہے وہ زیادہ جھوٹا، سب سے زیادہ جھوٹا نظام اسلامی نظام قرار دیتے ہیں۔ یقیناً اسی اسلامی نظام کی بدولت ہی ان کے والدین جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو اسلام کا ایک لبادہ اوڑھ کر انہوں نے وہ جب پیدا ہوئے، پھر ان کی یہ اولاد جو ہے وہ پیدا ہوئی۔ اب یہی اولاد کہتی ہے، انہوں نے پوری زندگی جو ہے وہ ان کے والدین نے اسلام کے حوالے سے ہی وہ کام کرتے رہے۔ یقیناً ہم ان کے والدین کے عقائد کو اور نہیں جانتے ہیں، کیونکہ ان کے بقول تو وہ ہم نے ایک مسلم گھرانے میں آنکھ کھولی ہے، تو لہذا ہم انہیں مسلمان ہی تصور کریں گے۔ اب ان کے بعد جو ان کی اولاد ہے، جو ابتدائی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ بچہ جو بھی ہو، جس بھی گھر کا ہو، وہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی اس کو مسلمان ہی پیدا کرتا ہے۔ پھر بعد میں اس کے والدین اس کو او یحودانی او ینصرانی او یمجسانی، اس کے والدین اس کو یہودی، عیسائی اور مجوسی بناتے ہیں۔ یہ بھی صاحب جو ہے وہ ملحدین، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مسلمان پیدا کیا تھا، لیکن اب اس اللہ تبارک و تعالی کے اس احسان کو بھول کر یہ اس کی ذات کا انکار کرتے ہوئے اس کی طرف سے دیے گئے امام الانبیاء کو اس اسلام سے بھی یہ انکاری ہے، اور اسلام کے اسی نظام اور ایک مکمل ضابط حیات جو ہے اس کو یہ قطعی طور پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ اب اسی تبلیغ و ترویج میں لگا ہوا ہے تاکہ اسلام کو زیادہ سے زیادہ جھوٹا ثابت کیا جائے۔ اسلام کا نظام کیا ہے؟ اسلام کو جھوٹا کہنے والوں کے لیے اب مثالوں کے ساتھ بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگے ہیں۔ اسلام ایک مکمل نظام میں ضابطہ حیات ہے جو عبادات کے ساتھ ساتھ معیشت، معاشرت، عدل اور اخلاق کی بھی رہنمائی کرتا ہے۔ بعض لوگ اسلام کے نظام پر اعتراض کرتے ہیں جیسے یہ صاحب کر رہے ہیں، لیکن جب اس کی تعلیمات اور عملی مثالوں کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے
یہ نظام انسانیت کی بھلائی کے لیے ہے۔ آپ بھی اس سے اندازہ لگائیں، جو اسلام کو یہ جھوٹا کہنے والے، اسلام کے نظام کو جھوٹا کہنے والے لوگ ہیں، آپ اندازہ لگائیں، آپ مثالیں دیکھیں کہ اگر اسلام کا نظام اگر جھوٹا ہوتا تو آپ مثالوں سے سنیں، کہ آپ اس مثالیں سن کر آپ دیکھیں گے، آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ جو اسلام کے نظام کو جھوٹا کہنے والے لوگ ہیں خود جھوٹے ہیں، یا اسلام جو ہے ایک بلند و بالا سچا اور یقینی مذہب ہے۔ پہلی مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک معزز عورت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر چوری کی۔ بعض لوگوں نے سفارش کرنا چاہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس پر بھی شرعی حد جاری کرتا۔ اس واقعے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اس واقعے سے اسلامی نظام، اسلامی قانون کی برابری ہے۔ یعنی امام الانبیاء یہاں پر واضح فرما رہے ہیں کہ یہ تو ایک قبیلے کی معزز خاتون ہے، اس نے چوری کی ہے، عورت نے چوری کی ہے، آپ اس کے ہاتھ نہ کاٹنے کی جو سفارش کی جا رہی ہے مجھ سے، اگر اس کی جگہ پر میری بیٹی فاطمہ بھی کیوں نہ ہوتی تو میں بھی اس پر بھی حد جاری کرتا کہ اس کے بھی ہاتھ کو میں کاٹ دیتا۔ اسلامی نظام یہ لوگوں کے اندر عدل و انصاف اور فلاح اور بہبود والا نظام ہے۔ دوسری مثال ہم آپ کی خدمت میں اسلام کے حوالے سے پیش کرتے ہیں کہ اسلام نظام کیسا ہے۔ انسانی مساوات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے تقویٰ کے۔ یہ تعلیم نسل پرستی اور تعصب کے خاتمے کا بہترین مثال ہے۔ جو یہ تعصب کے اندر الحاد، ملحدین بھرے ہوئے ہیں، یہود و نصارہ تعصب سے بھرے ہوئے ہیں، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان واضح دلیل ہے، اور یہ تعصب سے بھرے ہونے کے بعد اسلام کے نظام کو جھوٹا نظام قرار دیتے ہیں، اور اسلام کے نظام کو انسانی فلاح و بہبود کے لیے ایک خطرہ قرار دیتے ہیں۔ یہ جو حدیث ہے امام الانبیاء کی، آپ علیہ السلام کا یہ فرمان ان کے منہ پر ایک تماشا ہے کہ اسلام اس طرح کا کوئی درس نہیں دیتا۔ اسلام کے اندر کسی اجمی کو عربی پر فضیلت نہیں ہے، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ تو اسلام کے اندر اگر کسی چیز کی اہمیت ہے تو آپ کے تقوی کی ہے، آپ کی پرہیزگاری ہے۔ یہ پرہیزگاری کا درس دینا، یہ تعلیم دینا نسل پرستی کو ختم کرتا ہے اور تعصب کو بالکل ہی ختم کر دیتا ہے، جو کہ الحاد کے اندر تعصب، نسل پرستی اور سے یہ بھرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ تیسری مثال اسلام کے نظام کے حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تیسری مثال فلاح عامہ عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام کے نظام کو اپنے سینے سے لگانے والے جو لوگ ہیں ان کو اسلام نے کیا سکھایا ہے، سچی دل کے ساتھ۔ اس طرح الحاد والے، ملحدین والے مسلمان ہو کر، پہلے مسلمان ہو کر بھی انہوں نے اسلام کے نظام کو ترک کر کے یہود و نصارہ کا جھوٹا نظام، یہود و نصارہ کا ایک گھڑا ہوا نظام اپنے اوپر لاگو کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں، اور پاکستان کے اندر بھی، ملک پاکستان کے اندر بھی اسی کو چاہتے ہیں۔ وہاں ان کے ٹکڑے پر پل رہے ہیں اور وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سب بیٹھنے کے بعد وہ پاکستان کے اندر بھی جو مسلمان ہیں ان کو بھی اسی روش پر، یعنی اسلام کے نظام کے اندر تمام مسالک کے نظام کو یہ شامل کرنا، یہ ان کی ایک ترجیح ہے، اور اسلام کے نظام کو جھوٹا کرنا یہ ان کی ایک کاوش ہے۔ آئیے اسلام کے نظام کو جنہوں نے آنکھوں سے لگایا، دل سے لگایا، ان کی زندگیاں کیسے بدلیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور کے اندر رعایا کی ضروریات کا اسلام کے بعد اتنا خیال رکھا کرتے تھے، اتنا رکھے کہ راتوں کو آپ خود اٹھ کر گشت کرتے لوگوں کے حالات معلوم کرتے۔ ایک بار ایک بھوکے خاندان کو دیکھ کر خود کو اپنے کندھے پر آٹے کی بوری اٹھا کر پہنچائی۔ یہ اسلامی حکمرانی عوامی خدمت کی ایک روشن مثال ہے۔ لہذا اسلام ہمیں
انسانیت کا درس دیتا ہے، اسلام ہمیں معیشت کا سبق سکھاتا ہے، عدل و انصاف کا درس دیتا ہے۔ لہذا اسلام کے وہ جھوٹا کہنے کے بجائے اس کی اصل تعلیمات تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اسلام عدل، مساوات، رحم اور انسانی فلاح کا پیغام دیتا ہے، یہی اس کی سچائی کی دلیل ہے۔ اسلام کا نظام جھوٹا ہوتا تو وہ انسان کو عدل، مساوات اور رحم کی ایسی تعلیمات نہ دیتا جو آج بھی دنیا کے لیے ایک مثالی جو ہیں وہ تعلیمات ہیں۔ لہذا الحاد کا یہ جو نظریہ ہے، اللہ تعالیٰ اس نظریے سے تمام نوجوان کو محفوظ رکھے اور ان کی اس کوشش کو اللہ تعالیٰ اسلام کے مقابلے میں نصف و نابود کرے۔ ھذا ما عندی وباللہ التوفیق، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔